ناظرین مختار ثقفی سیریز کے حوالے سے آج میرے چینل پر یہ دوسری ویڈیو ہے۔ ناظرین کہا جاتا ہے اور تاریخ کے اوراق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مختار ثقفی جب دنیا سے چلا گیا تو اس نے ایک بہت مضبوط شیعہ فرقے کو بنیاد میں رکھا۔ اس فرقے کا نام کیسانیہ یا کیساریہ تھا۔ اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو کبھی اور کسی دن بنا کر چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ ناظرین یہ فرقہ اسلام سے ہٹ کر ایک مختلف ہی فرقہ تھا اور اس کے عقائد انتہائی منفی قسم کے تھے اور ان کی جو نقل و حرکت اور ان کا جو کام تھا وہ بالکل ہی مختلف ہوا کرتا تھا۔ بہرحال ناظرین مختار ثقفی کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ چینل پر آپ میں سے جو بھی نیا ہے اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں بنا وقت کو ضائع کیے بڑھتا ہوں آج کے ٹاپک یعنی مختار ثقفی کی طرف۔ ناظرین مختار ثقفی دور اندیش اور بہت زیادہ چالاک اور ہوشیار شخص تھا۔ جو مقصد اس کے پیش نظر تھا اس کی حصول کے لیے حکمت عملی سے اس نے کام لیا، اور وہ کام اس نے کیا کیا کہ ابتدا میں اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور ساتھ دیا، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا۔ ناظرین پھر اس کے بعد اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شامی فوج کا زبردست فوج تیار کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ ناظرین یہ تمام باتیں ہوئیں یزید کے مر جانے کے بعد۔ اس کے آگے کی ڈیٹیل بھی آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر دیکھ اور جان سکتے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے تاکہ اس کے حوالے سے مزید جتنی بھی ڈیٹیل ہے تاریخ کے حوالے سے وہ آپ لوگ دیکھ سن اور جان سکیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یزید کے مرنے کے بعد مختار نے حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے باقاعدہ طور پر اس بات کی اجازت حاصل کی کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتلوں سے انتقام لینے کے لیے کارروائی کرے گا۔ اس کے بعد یہ کوفہ پہنچا اور شہر کے سرکردہ افراد اور محبان اہل بیت اطہار سے ملاقاتیں کرنا شروع کیں۔ اس کی ان سرگرمیوں کی خبر والی کوفہ کو ہوئی تو اس نے مختار ثقفی کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دوسری طرف عین الوردہ کے مقام سے حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے بچ جانے والے لوگ جب کوفہ میں واپس آئے تو مختار چونکہ اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا اس لیے اس کو قید خانے میں ہی ان کی واپسی کی اطلاع مل گئی۔ مختار نے ان کو ایک خط لکھ کر بھیجا جس میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تحریر کیا: تم لوگ بالکل فکر نہ کرو اور اطمینان رکھو، اگر میری زندگی رہی تو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہداء کے خون کا انتقام قاتلوں سے ضرور لوں گا۔ ایک بھی قاتل کو نہیں چھوڑوں گا اور ایسی خون ریزی کروں گا کہ لوگوں کو بخت نظر کا زمانہ یاد آ جائے گا کہ اس نے کس طرح بنی اسرائیل کو قتل کیا تھا۔ ناظرین اس کے علاوہ مختار نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ کیا کوئی شخص دنیا میں ایسا باقی ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص لینے کے لیے خواہاں ہو اور وہ اس کام کے لیے مجھ سے عہد و پیمان کرے۔ مختار ثقفی کا بھیجا ہوا خط توابین کے باقی بچ جانے والے بہت سے سرکردہ افراد نے پڑھا اور وہ مطمئن ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ابھی ایک شخص موجود ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا انتقام لینے کی غرض سے اپنے دل میں جوش و جذبہ اور ارادہ رکھتا ہے۔ ناظرین ان سرکردہ افراد میں سعد بن حذیفہ بن الایمان، عبداللہ بن کامل، احمر بن شمید حمصی، رقاع بن شداد، یزید بن انس، مسنا بن مخرمہ عبدی اور عبداللہ بن شداد یملی شامل تھے۔ اس کے بعد رفاع بن شداد 4-5 افراد کے ہمراہ جیل خانے میں گیا اور مختار سے ملنے کی اجازت حاصل کی۔ مختار سے ملاقات کے دوران اس سے کہا کہ ہم جیل توڑ کر آپ کو رہا کروا لے جائیں گے۔ مختار نے کہا آپ ایسا ہرگز نہ کریں کیونکہ میں جب چاہوں کیسے آزاد ہو سکتا ہوں اور کوفہ کا گورنر عبداللہ بن یزید خود ہی مجھے رہا کرے گا، تم کچھ دن صبر کرو کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ مختار انتہائی ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے رفاع بن شداد سے بات اس لیے کی تھی کہ اس نے توابین کے بچ جانے والے افراد کے کوفہ واپس آنے سے پہلے ہی قید خانے سے حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے پاس خط لکھ بھیجا تھا جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ کوفہ کے حاکم عبداللہ بن یزید نے مجھے جیل میں ڈال رکھا ہے، آپ میری رہائی کے لیے ایک سفارشی خط عبداللہ بن یزید کو لکھ دیں، میں مظلوم ہوں اور اس سفارش کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین چونکہ مختار کو اس بات کا یقین تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور حاکم کوفہ کو اس کی رہائی کے لیے سفارشی خط لکھیں گے اور اس کی رہائی عمل میں آ جائے گی۔ اس خط کا معاملہ ناظرین مختار نے چھپائے ہوئے رفاع بن شداد کے ساتھ اس طرح اپنی رہائی کے حوالے سے گفتگو کی جس سے اس کی کرامت کا شہرہ ہو جائے۔ اس بات کو ابھی چند روزی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفارشی خط حاکم کوفہ عبداللہ بن یزید کو ملا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر فوری طور پر حکم دیا کہ مختار کو قید خانے سے نکال کر اس کے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ ناظرین سپاہیوں نے مختار کو جیل سے نکالا اور عبداللہ بن یزید کے سامنے پیش کیا۔ اس نے مختار سے کہا میں تمہیں جیل سے رہا کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے ہی گھر میں رہو گے اور کوفہ میں کسی طرح کی شورش نہیں پھیلاؤ گے۔ مختار نے اس سے عہد کیا وہ ایسا ہی کرے گا اور رہائی کے بعد اپنے گھر میں ہی رہے گا، چنانچہ اسے رہا کر دیا گیا۔ باہوالا تاریخ اسلام اور باہوالا کربلا کے بعد شہادتوں کی داستان، صفحہ نمبر 477۔
नाज़रीन, मुख्तार जब कैद से रिहाई पाकर अपने घर आया तो बहुत से लोगों ने इसकी इस अचानक रिहाई को इसकी एक करामत समझा। खास तौर पर तवाबैन की जमात के वो लोग जो मकाम ऐन अलविदा से बचकर कूफा वापस आए थे, वो इस वाक़े से बहुत मुतासिर हुए। इन्होंने मुख्तार के साथ अकीदत और न्याजमंदी का इजहार किया। इनकी मुख्तार के पास आमदोरफ्त खुफिया तौर पर जारी रही। अभी चंद ही रोज़ गुजरे थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन यजीद को इसके ओहदे से माज़ूल कर दिया और इसके बजाय अब्दुल्ला बिन मुती को हाकिम कूफा मुकर्रर कर दिया। 25 रमज़ान सन 66 हिजरी को अब्दुल्ला बिन मुती ने कूफा पहुंचकर अपना ओहदा संभाला। हाकिम की इस तब्दीली को भी मुख्तार ने अपनी करामत और हिकमत बयान किया। हाकिम की तब्दीली के बाद जब नया हाकिम कूफा आया तो मुख्तार सकफ़ी ने आज़ादाना तौर पर अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी, क्योंकि इसका अहद पैमान अब्दुल्ला बिन यजीद से हुआ था, ना कि नए हाकिम कूफा अब्दुल्ला बिन मुती से। बहरहाल नाज़रीन, अब इसके पास लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा हो गई और इसके मुतब्बईन यानी मानने वालों की तादाद में खूब इजाफा हो गया। अब्दुल्ला बिन मुती ने कोतवाल शहर को मनसब पर अयाज बिन अबी मज़ारिक को तैनात किया था। चुनाचे एक रोज़ अयाज ने गवर्नर कूफा अब्दुल्ला बिन मुती को इत्तला दी कि मुख्तार के हामियों की तादाद में अच्छा खासा इजाफा होता जा रहा है और इसकी जमात खतरनाक हद तक ताकत पकड़ती जा रही है। मुझे खतरा है कि कहीं मुख्तार खुरूज न करे, लिहाजा हालात के पेश नज़र हमें मुख्तार को बुलाकर कैद कर देना चाहिए, जिस तरह के इससे पहले भी कैद किया गया था। नाज़रीन, अब्दुल्ला बिन मुती ने अयाज की दी हुई इत्तला और मशवरे को बड़े गौर से सुना। मामले की नज़ाकत और हालात के तकाजे के मुताबिक अयाज का मशवरा इसे दुरुस्त मालूम हुआ। चुनाचे इसने मुख्तार के चचा जैद बिन मसूद सकफ़ी को बुलवाया और इससे कहा कि मुझे मुख्तार से कुछ ज़रूरी गुफ्तगू यानी बात करनी है, लिहाजा इसे बुलाकर मेरे पास ले आओ। जैद के साथ इसने एक शख्स हुसैन बिन राफ़े अज़दी को भी भेज दिया। इन दोनों ने मुख्तार के पास जाकर इसे गवर्नर का पैगाम दिया। मुख्तार का चचा जैद बिन मसूद सकफ़ी बड़ा समझदार आदमी था। इसे पता चला कि मुख्तार को क्यों बुलाया जा रहा है, मगर चूंकि हुसैन बिन राफ़े अज़दी इसके साथ था इसलिए वो खुलकर मुख्तार को पूरी बात ना बता सका। इसलिए जब मुख्तार लिबास तब्दील करके इनके साथ इसी वक्त चलने के लिए तैयार हो गया तो जैद बिन मसूद ने इस वक्त ये आयत मुबारक पढ़ी, जिसका तर्जुमा है, और जब चाले चल रहे थे तुम्हारे खिलाफ वो लोग जो काफिर हैं कि कैद कर दे तुम्हें या कत्ल कर दे तुम्हें या जिला वतन कर दे तुम्हें। मुख्तार ने जब ये आयत मुबारक सुनी तो फौरन इसके कान खड़े हो गए और वो समझ गया कि मामला क्या है। अचानक इसने आवाज़ दी, जल्दी से लिहाफ लेकर आओ, मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। फिर वो लिहाफ ओढ़कर लेट गया और बोला मुझे सर्दी लग रही है। इसके बाद मुख्तार सकफ़ी ने हुसैन बिन राफ़े से कहा कि मेरा ये पैगाम मिलते ही मैं तो चलने के लिए तैयार था, लेकिन क्या करूं, एकदम मुझ पर बीमारी ने हमला कर दिया है और मैं हरकत भी नहीं कर सकता। जो मेरी इस वक्त कैफियत है वो आप देख ही रहे हैं। मैं कल सुबह जब मेरी हालत ठीक हो जाएगी तो हुक्म की तामील करते हुए मैं ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा। बावाला तारीख़ इस्लाम। नाज़रीन, उम्मीद करूंगा कि मुख्तार सकफ़ी की ज़िंदगी और उसकी बायोग्राफी के हवाले से उसका ये दूसरा हिस्सा भी आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह जल्द इसके तीसरे हिस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।